السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی آپ سامعین و سامعات کو سن کر اور مجھ گناہگار کو سنا کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بابرکت مقدس محفل میں اللہ رب العزت کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ پہلے سپارے کا انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ ذکر کروں، کیونکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی جامع مسجد محمدی میں 30ویں سپارے کے بعد نمازی حضرات کو پہلا سپارہ ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھانے کا موقع ملا، تو دوسرے سپارے کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، تو دل کیا کہ اس سارے سپارے کا انتہائی مختصر سا خلاصہ تمام احباب تک پیش کرنے کے لیے کوشش کروں۔ تو وہ انشاءاللہ آج کا یعنی موضوع ہے کہ پہلے سپارے کا انتہائی مختصر خلاصہ۔ سورۃ الفاتحہ کے لیے تو صرف اتنے ہی الفاظ آج کی اس بابرکت محفل میں ذکر کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جس سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا افتتاح کیا۔ جو نماز کے افتتاح کی صورت ہے، یہی قرآن مجید کے افتتاح کی ابتدا کی صورت ہے، اور یہ گویا کہ کائنات کے کل خیر کے افتتاح، علم کے، جنت کے، ہدایت کے، قرآن کے، دین کے، تمام قسم کے چیزوں کے اچھی سے اچھی چیزوں کا یہ افتتاح ہے، یہ آغاز ہے کل خیروں کا، کل برکتوں کا، کل عظمتوں کا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ کل خیر کا مجموعہ، اور اس کا افتتاح سورہ فاتحہ سے۔ مزید خلاصہ اس طرح سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ابتدا ہے، قرآن اس کی تکمیل ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ عنوان ہے اور قرآن اس کا مضمون ہے۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اور قرآن اس کی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ پھول ہے، قرآن اس کی خوشبو ہے۔ سورہ فاتحہ دروازہ ہے، قرآن اس کا محل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے لیے خود قرآن میں سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ تو اتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ قرآن عظیم کا عظیم ترین مقام ہے کہ جو بار بار سورہ فاتحہ کی 7 آیات دہرائی جاتی ہیں۔ یہ ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہے، 7 اس عظیم سورت کی آیات ہیں، 25 اس عظیم سورت کے کلمات ہیں، 123 اس کے حروف ہیں، تو ایک رکوع 7 آیات 25 کلمات اور 123 حروف کے اوپر یہ مشتمل مجموعہ۔ تو اس مشتمل مجموعے میں اس سورہ مبارکہ کے معنی، مفہوم اور مطالب پر غور کیا جائے تو تمام صورتوں کو اللہ رب العزت نے اجمالاً سورہ فاتحہ میں سمو دیا ہے، سمیٹ دیا ہے، خلاصہ کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ سورہ مبارکہ تو وہ خلاصہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے، جو انڈیکس بیان کیا ہے، تعارف بیان کیا ہے،
تمام علوم کا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کرنا ہے، تو اس کی عظمت کے اوپر بھی ایک حدیث مبارکہ سے اسی آیت کی تفسیر میں اشارہ کر کے پھر میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں۔ اس کی تفصیل یا اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ دروس میں کبھی بیان کریں گے، آج تو صرف خلاصہ اشارات ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہا وانہا سبع من المثانی والقرآن العظیم والقرآن الذی اعطیتہ، کہ یہ تو ایسی سورہ مبارکہ ہے، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ رب العزت نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں مثلہ اس کی مثل کوئی صورت نازل نہیں کی ہے۔ یعنی یہ اپنی مثال آپ ہے، بے مثال ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کی تلخیص ہے، اور یہ خلاصہ بھی اللہ رب العزت نے نکالا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں کہ بہت کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں، صرف چونکہ اشارات ہی کرنے ہیں، ورنہ الحمدللہ ایک ایک آیت تفصیل سے پڑھائی ہے، تو اب تو صرف اس کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ بدری سورہ مبارکہ ہے، 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، تو ان 286 آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی ایک حکمت رکھی ہے کہ ساری صورتوں کا مجموعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کے 286 آیات ہیں، اگر اس میں سے 2 نکالیں تو 86 بچتا ہے۔ یہ 86 یعنی یاد کرنے کے لیے کہ مدنی صورتیں، مکی صورتیں 86 ہیں، اور اسی طرح دوسرا اصول کے 286 میں سے آخر سے اگر ہم 6 نکال دیتے ہیں تو پھر 28 بچتے ہیں، تو 28 صورتیں جو ہے مدنی ہیں۔ 286 اور 28 کو جمع کریں تو 114 صورتیں بن جاتی ہیں۔ گویا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیات میں تو اللہ رب العزت نے ساری صورتوں کو تقسیم کر دیا، فہم ایک اس میں یہ بھی ہے، یعنی 86 صورتیں ہو گئی مکی، 28 صورتیں ہو گئی مدنی، اور 28 اور 86 کو جمع کریں گے تو 114 صورتیں بن جائیں گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ جس میں گائے کا تذکرہ ہے اس پر وضاحت نہیں کروں گا، صرف کچھ اشارات کا تذکرہ کرتا جاؤں گا کہ قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ، قرآن مجید کی حقانیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس سے آغاز ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے جس میں اللہ نے آغاز میں فرما دیا کہ یہ کتاب جس میں شک کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ شک سے بالکل پاک کتاب ہے، اس پر ایمان لانا، یعنی قرآن مجید کے حق میں سب سے بڑا حق اس کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان لانے میں کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور دوسری چیز کہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک ایک آیت سچ ہے، جو کچھ بیان کیا وہ بھی سچ ہے، اس کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی سچ ہے، اور یہ کائنات کے معجزوں میں سے سب سے بڑا زندہ و جاوید معجزہ قرآن مجید ہے، قیامت تک کے لیے یہ بھی سب سے بڑا سچ ہے۔ اور پھر اس کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت نے صرف ایک ایک حرف کے اوپر پورے قرآن مجید کا اس شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، تو اس کے لیے 10 نیکیاں جو ایک حرف اس کا پڑھتا ہے، تو الف لام میم پڑھنے والے کے لیے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، یہ ایسی کتاب ہے کم از کم درجہ، اور اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت 700 گنا تک بے حساب، لیکن کم از کم معیار نیکی کا 10 گنا تک۔ پھر پہلی آیت مقدسہ میں جو خلاصہ نکالا ہے وہ تقوی ہے، کہ اس لا ریب فی کتاب کے اوپر کون بندہ حقیقت میں اس سے ہدایت پکڑنے والا، فائدہ اٹھانے والا، اس سے محبت کرنے والا ہے، یقین کرنے والا ہے، جو متقی ہے، ھدی للمتقین، کہ اللہ نے ہدایت تو سب کے لیے رکھی ہے اس کتاب میں، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے، متقین کی، ایمان والوں کی، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی۔ پھر صفات اللہ نے ذکر کی، تو ان میں پہلی صفت غیب پر ایمان لانے والے، بن دیکھے رب کے اوپر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جنت جہنم پر،
الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانے والے۔ دوسری صفت بیان ہوئی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ تیسری صفت اس میں بیان ہوئی ہے ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اور چوتھی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر اور ان نبیوں پر ایمان لانا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، کہ آپ سے پہلے نبیوں پر پہلی کتابوں پر تذکرہ کیا، آپ کے بعد کسی کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماننا۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو لا نفرق بین احد منہم، کسی میں فرق نہیں کرنا، سب کو ہی ماننا ہے، سارے سچے ہیں، ساری اللہ کی طرف سے ہیں، ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں، لوگوں نے خود اس میں تحریف کی ہے، یہود و نصارہ نے تورات انجیل میں، اللہ نے ہر کتاب ہر نبی کو حق اور سچ نازل فرمایا، اور ان کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، اس سب کا معیار عقیدہ آخرت کو بنا دی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، ہدایت والے ہوتے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے، یہ سارے کے سارے کام عقیدہ بالآخرت کے اوپر کہ ان کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ تو ان صفات کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لا ریب کتاب کو مانتے ہیں، بن دیکھ کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تمام نبیوں رسولوں کو حق مانتے ہیں، عقیدہ آخرت جو ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس مجموعے پر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، یہی ایمان والے ہیں، یہی جنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں یہ معیار ذکر کر دیا، تو اس کو میں نے تھوڑا سا کچھ وضاحت کی ہے درمیانی سی، آگے میں صرف اشارے کرتا چلا جاؤں۔ اس کے بعد 2 آیتیں، یعنی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ، قرآن والوں کا تذکرہ، حق والوں کا، ہدایت والوں کا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں ان صفات کا انکار کرنے والے ان کو کافر کہا کہ یہ کافر ہیں، جو ان صفات کے اوپر نہیں آتے، قرآن کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، بن دیکھ کے ایمان نہیں لاتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے دیے میں سے خرچ نہیں کرتے، گویا کہ وہ جو اس دین کا، اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، کلمے کا، وہ کافر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 7 نمبر آیت تک یہ تذکرہ کیا، 8 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک منافقین کا تذکرہ کیا۔ 13 آیتوں کے اندر زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، عملی کردار پیش نہیں کرتے ہیں، دل سے قبول نہیں کرتے ہیں اس کو، تو وہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ان کی منافقتیں تذکرہ کی ہیں۔ تو وہ آج کل کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کافر کی بجائے، کفر کی بجائے منافقت کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، یعنی ایمان 5 آیتوں میں، کفر 2 آیتوں میں واضح کر دیا، منافقت کے لیے 13 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان 13 آیتوں کے بعد یعنی 21 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، کل انسانوں کے لیے پیغام دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خالص اللہ کی عبادت کر کے تقوی کا معنی بچاؤ کر لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنی اولادوں کو بچا لو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بعد پھر قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ کیا، فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ کہہ کے 23 نمبر آیت میں چیلنج کر دیا، کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، کوئی بنا نہیں سکتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، نہ 10 آیتیں، نہ ایک صورت، نہ اس کی مثل۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ اس پر ایمان لانے والے جنتیوں کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کی صفات کیا، ان کو جنت کی عظمتیں کیا ملیں گی، اور انکار کرنے والوں کے لیے کفر ہوگا، وہ کافر ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، اعدت للکافرین، ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
اور جنتیوں کی خوشخبریوں کا تذکرہ کیا۔ پھر مثال کے حوالے سے مچھر کا تذکرہ کیا 26 نمبر آیت میں۔ زندگی موت کی حقیقت اس رکوع کے تیسرے رکوع کے آخر تک زندگی موت کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر اس کو 29 نمبر آیت پہ ختم کیا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کیسے اللہ کا انکار کرتے، اسی نے زندگی بخشی ہے اور وہی موت دے گا، وہی دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اس زندگی موت کی حقیقت کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العزت نے قصہ آدم اور ابلیس کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے تخلیق کیا، ان سے پہلے کی دو مخلوقات، عظمت کیا عطا فرمائی، اس میں سجدے کا تذکرہ بھی، اس میں جنت کے رکھنے کا تذکرہ بھی، اس میں علم کا تذکرہ بھی، امتحان کا تذکرہ، فوقیت کا تذکرہ، اور اس میں سے خصوصاً پہلو کہ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھائے، سیکھنے والا، کہ یہ سیکھ سیکھ کے اپنی غلطیوں کو دور کرے گا، یہ اعلیٰ مقام تک پہنچتا چلا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس رکوع میں انسان کی عظمت کے باب کو، پہلو کو بیان کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، آدم علیہ السلام کو کتنی عظمت، اور کل انسانوں کے لیے وہ عظمت کا معاملہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد یعنی جب یہ تذکرہ کر دیا کہ انسان کی تاریخ کیا ہے، انسان کی عظمت کیا ہے، اور اس عظمت میں سے پھر ایک امت کی مثال کو اللہ رب العزت نے اٹھایا جس کا امت محمدیہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، وہ امت بنی اسرائیل کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ یہ تذکرہ 40 نمبر آیت سے شروع ہوتا اور 123 نمبر آیت تک اس میں کئی چیزیں ذکر کر دی۔ ان کو دعوت ایمان دی ہے، اصل میں بنی اسرائیل کو یہ عظمت بتا کے دعوت ایمان دی ہے۔ اس میں خصوصی طور پہ یہودیوں کو دعوت ایمان، عموماً سب کو ہی ہے، اور اسلام مسلمانوں کی ہے، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو خاص طور پہ دعوت، یعنی دعوت ایمان اس کا پہلو بنا کہ یہ سارے تعارف دینے کے بعد دعوت ایمان کا پہلو مرکزی مضمون کے طور پہ ذکر کیا۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کا انکار نہ کرنا، انہوں نے جو انکار کیا اس کا تذکرہ، جو انہوں نے شرک کیے بنی اسرائیل نے اس کا تذکرہ، ہیلا سازیاں کی، جادوگریاں کی، کئی طرح کے اعتراضات کیے، کئی طرح کی ناشکریاں، وہ ساری چلتی چلتی اللہ رب العزت نے ساری جادوگریاں، ان کے ان پڑھوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے پڑھے لکھوں کی حالت کیا ہے، وہ کتاب میں تحریف کیسے کرتے ہیں، وہ اعلانیہ ناشکری کیسے کرتے ہیں، وہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں، وہ بے ادبی کیسے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر کے 123 نمبر آیت تک پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا باب کو کھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا تھا اس سلسلے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا آغاز 124 نمبر آیت میں اس شان کے ساتھ کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام مکمل پورا اترتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر مکمل پورا اترا، ہر ایک قربانی دے دی، اپنے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، علاقے کی قربانی، اولاد کی قربانی، چاہتوں کی قربانی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے خلیل نے ہر قربانی پیش کر دی، اور اللہ نے سب کو قبول کر کے فَأَتَمَّهُنَّ کہ جس جگہ پہ آزمایا 100% میرا خلیل پورا اترا۔ اس عظمت کے پہلو کو ذکر کرنے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کو ذکر کر دیا، بیت اللہ کی عظمت کو ذکر کر دیا، بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ دعاؤں کی عظمت کو ذکر کر دیا، اور دعاؤں کی عظمت کے ساتھ خصوصاً آخری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ساتھ ملا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نبی علیہ السلام دعا بن کے آئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ان میں ایک نبی مبعوث کر دے، ایک رسول بھیج دے ان میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی آیات سکھائے، ان کو تلاوت کرے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، ظلم سے، زیادتیوں سے، رسموں سے، سود سے، کائنات کے سارے ظلموں سے پاک کرنے والی ایک ہستی بھیج دے جو اس پاک گھر میں آئے اور اس پاک گھر کو آباد کر دے، شرک سے پاک کر دے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ کتنا پیارا کردار ہے، کتنی پیاری لڑی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، امام الانبیاء اور تمام نبیوں کی لڑی، اور خصوصاً ملت ابراہیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو بندہ بھی بے رغبتی اختیار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے ملت ابراہیم سے، ابراہیم کے توحید کے راستے سے، ابراہیم کے توکل کے اوپر، ابراہیم کی قربانیوں کے اوپر، ان چیزوں میں سے جو منہ پھیر کے چلتا ہے وہ بے وقوف اور احمق ہے۔ وہ ہیرو بننا چاہتا ہے، وہ رب کا مقرب بننا چاہتا ہے، وہ دنیا آخرت میں کوئی کردار پیش کرنا چاہتا ہے، پیچھے صدقہ جاریہ بننا چاہتا ہے، آگے اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی اس سے بے رغبت نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے اسلام لے کے آئے گا، ایسے اللہ سے محبت کرے گا کہ ملت ابراہیم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے اور آپ صحیح طریقے کے اوپر چلیں گے۔ یہود و نصارہ دعوے کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ابراہیمی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت ابراہیم کو زندہ کیا، دین ابراہیم کو زندہ کیا، طریقہ توحید کو زندہ کیا، بیت اللہ کے ساتھ محبتوں کا معاملہ، طواف کے سلسلے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے نبیوں کی وصیتیں، خصوصاً یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا وصیت کی ہے، اور پھر ان کے بیٹوں کے ساتھ پوری لڑی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا کہ تمام انبیاء کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، ان کی اولادوں کا، کہ وہ سارے کے سارے یہود و نصارہ اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر نہیں تھے، اللہ کی توحید کے اوپر تھے، وہ اسلام کے اوپر تھے، ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، اور جن جن کا خاتمہ بالخیر ہوا ان کی اولادوں میں سے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے، کہ ابراہیم کو اللہ نے ایسا امام بنایا کہ کتاب بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، امامت بھی پھر اللہ رب العزت نے ان کی لڑی کے اندر رکھی۔ اور اس سارے سلسلے کو جو اللہ نے بیان کیا اس پر یہ تذکرہ کیا گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، یعنی یہ انبیاء کا طریقہ، ابراہیم کا طریقہ، امام الانبیاء کا طریقہ، قرآن کا طریقہ، حدیث کا طریقہ، عمل کا طریقہ، دعوت کا طریقہ، تو اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اللہ کے نبیوں کے راستے پر، ان کی سنتوں پر چلنا، اس پر فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ، اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے اپنے کسی رنگ میں کوئی بندہ رنگتا ہے، وہ مذہب کا رنگ ہو، وہ مسلک کا رنگ ہو، وہ سیاست کا رنگ ہو، وہ پیر پرستی کا رنگ ہو، وہ ضدوں اور نفرتوں کا رنگ ہو، وہ اپنے اپنے بنائے ہوئے رنگ کلر کے کپڑے اپنے اپنے مخصوص کیے ہوں، وہ سارے رنگ جو دین اسلام سے ہٹ کے ہیں، تو ان رنگ بازیوں سے بچ کے رب کے رنگ میں رنگنے کا معاملہ کہ اللہ کی توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، انبیاء کا طریقہ، خالص دین، وہ اللہ کا صحیح معنوں میں رنگ ہے، کہ دنیا کا کوئی رنگ چڑھ کے تمہیں اللہ کے دین سے نہ ہٹا دے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ تو آخری آیت میں پھر ساری پچھلی گفتگو کا خلاصہ پہلے سپارے کی آخری آیت میں ایسے نکالا، تلک امت، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق جو گزر گئی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے متعلق، ان کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی اگر وہ اعلیٰ عمل کرنے والے تھے تو ان کے اعلیٰ عمل تمہیں نہیں فائدہ دیں گے جب تک تم خود ایمان نہیں لے کے آؤ گے، جب تک خود عمل نہیں کرو گے، جب تک خود اصلاح نہیں کرو گے۔ اگر اس کے کسی کی بری مثالیں پیش کرتے ہو تو وہ برا اپنے ٹھکانے کو پہنچ گیا، اس کی برائی کا تمہیں نقصان نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا، بندے کے ایمان کا، عمل کا خود کو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور کسی دوسرے کے عمل کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص ہے جو صرف آپ کو بدل سکتا ہے، مجھے بدل سکتا ہے، میں اپنی طرف دیکھوں تو میرے لیے، آپ کی طرف دیکھوں تو آپ کے لیے، تو نبی رسولوں کی دعوت پر بھی لوگ نہ جو نہیں بدلی ہوئے نہیں ہوئے،
ہمسائے نہیں بدلی ہوئے، رشتہ دار نہیں بدلی ہوئے، اپنے سکی بیٹے تک نہیں بدلی ہوئے، چچا تک نہیں بدلی ہوئے. تو بدلنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے نا، انسان اپنے آپ کو خود بدل سکتا ہے. ایک ہے جو اپنی اصلاح کر سکتا ہے، وہ آپ خود ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے آخری آیت میں خلاصہ نکالا ہے کہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ جو گزر گئے تو وہ گزر گئے ہیں، تو ان کا مطلب اچھا یا برا عمل تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. تم اپنی اصلاح خود کرو تاکہ تمہیں اس کا فائدہ ہو سکے. تو یہ میں نے انتہائی اختصار سے، تھوڑا ربط نہیں بھی ویسے بنا چونکہ بہت لمبی باتیں تھی، میں نے اس کو بالکل خلاصے میں کرنے کے لیے کچھ ربط ٹوٹا بھی ہوگا، تو اس لیے چند میں نے کلمات کہہ لے کہ اتنے بڑے سپارے میں جس میں اللہ نے ہزاروں مسائل بیان کیے ہیں، تو ان ہزاروں مسائل کو پھر بھی چند منٹوں کے اندر اپنی نااہلی، ناقص علمی، کم فہمی کے باوجود میں نے تھوڑے وقت میں ان چیزوں کو سمیٹ کے خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو بھی اور آپ احباب کو بھی جو میں نے سنایا ہے، مجھے سنا کر، آپ کو سن کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.